اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر ودمم بالخیر وبک نستعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم نے پچھلی چند ویڈیو سے قرآن پاک کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا شروع کیا تھا، تو اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 108 سے 112 تک کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کریں، ثواب کی نیت سے آگے شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تريدون ان تسألوا رسولکم، ام تريدون کیا تم چاہتے ہو، کیا تم ارادہ کرتے ہو، کیا تمہارا خیال ہے، ان تسألوا رسولکم کہ تم سوال کرو، پوچھو، انکشافات کرو رسول سے، یعنی کیا تم رسول سے سوالات کرو گے، کما سئل موسیٰ من قبل جیسا موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے تھے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے سوال کیے گئے، کیا تم بھی اسی طرح سوال کرو گے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ اور جو بدل دے کفر کو ایمان کے بدلے، یعنی کفر میں بدل دے ایمان کو کفر میں بدل دے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ بس تحقیق وہ گمراہ ہو گیا سیدھے راستے سے، یعنی سیدھے راستے سے وہ گمراہ ہو گیا۔ وَدَّ چاہتے ہیں، کثیر بہت زیادہ، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، یعنی اہل کتاب میں سے بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں، لو یردونکم کہ وہ اگر وہ لٹا دیں تم کو، من بعد ایمانکم کفارا تمہارے ایمان لانے کے بعد کفر کی حالت میں، یعنی کاش کہ وہ تمہیں کفر کی حالت میں دوبارہ لٹا دیں ایمان لانے کے بعد۔ حسدا من عند انفسہم وہ اپنے اندر ہی تم سے حسد کر رہے ہیں، من بعد ما تبین لہم الحق اس کے بعد کہ تمہارے لیے حق واضح ہو گیا۔ فاعفو یعنی فاعفو کا معنی ہے درگزر کرو، معاف کر دو، وصفحو اور جانے دو، چھوڑو، حتیٰ یاتی اللہ بامری یہاں تک کہ آئے اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے کر، یعنی اللہ تعالیٰ اپنا معاملہ لے آئیں تو تب تک تم جو ہے وہ دفع کرو ان کو، کیا کرتے ہیں جو کرتے ہیں کرنے دو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم اور نہ تم آگے بڑھاؤ اپنے نفسوں کو، لِأَنفُسِکُم اپنے نفسوں کو، من خیر بھلائی میں، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ تو تم پاؤ گے اسے اللہ کے نزدیک، یعنی تم اپنے آپ کو بھلائی میں آگے بڑھاؤ تو تم اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے اسے پہلے سے ہی پالو گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس تو صرف اچھائی ہی اچھائی ہے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر بے شک اللہ تعالیٰ جو تم اعمال کرتے ہیں ان کو دیکھ رہا ہے۔
وقالو وہ کہتے ہیں لن يدخل الجنت ہرگز نہیں وہ داخل ہوں گے جنت میں الا من کان یہودا او نصارا مگر جو یہودی ہیں اور عیسائی ہیں، یعنی ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گے مگر جو یہودی ہیں اور جو عیسائی ہیں صرف وہی داخل ہوں گے، یہ وہ کہہ رہے ہیں، یعنی جو یہودی اور عیسائی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں تلک امانیہم یہ ان کی خواہشات ہیں، یعنی جو بھی وہ کہہ رہے ہیں یہ ان کی خواہشات ہیں کہ یہودی اور عیسائی جو جنت میں جائیں گے، ہرگز ایسا نہیں ہے، یہ صرف ان کی خواہشات ہیں۔ قل کہہ دیجئے ہاتو لے آؤ برہانکم اپنی دلیلیں ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، یعنی اپنی جو دلیلیں ہیں یعنی سچا ثابت ہونے کی، اور یہ ثابت کرو کہ جنت میں یہودی اور عیسائی جائیں گے، یہ ثابت کرنے کے لیے دلیل لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ بلا کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے فرما بردار کر لیا، اللہ کے لیے مطیع کر لیا، وہو محسن اور وہ نیکوکار بھی ہو، یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ کے لیے فرما بردار ہو گیا اور دوسرا وہ نیکوکار بھی ہے، یعنی دل اس کا پاک ہے، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ تو اس کا اجر اس کے رب کے نزدیک موجود ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ اور نہیں ہے نہ ہوگا علیہم ان پر خوف، یعنی ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، قیامت کے دن نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم کی حالت میں ہوں گے۔ خوف کہتے ہیں کسی کام کے ہونے سے پہلے، یہ میں نے ایک دن پہلے بھی جب ویڈیو ریکارڈ کی تھی میں نے بتایا تھا کہ جب کوئی معاملہ ہونے سے پہلے جو کیفیت ہوتی ہے اسے کہتے ہیں خوف، جیسے آپ کا امتحان ہونا ہے، آپ کو یہ پتہ نہیں اچھا ہوگا یا برا ہوگا، یہ ہے ایک خوف، اور جب رزلٹ آ جاتا ہے تو اس کے بعد اگر برا آیا ہے تو آپ کو ایک غم ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں غم، یعنی یہ جو کیفیت اسے غم کہتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کریں، ثواب کے نیچے سے آگے شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔